ذرا بات سنیے۔ احمر کے ابا رحمت بیگم نے انہیں مخاطب کیا۔ جی فرمائیے۔ نظامانی صاحب کپڑوں کو ترتیب سے بریف کیس میں رکھتے ہوئے بولے۔ وہ دراصل کل احمر کی مہندی کی رسم ہے اور رحمت بیگم ہچکچاتے ہوئے بولی، اور میں اپنی پڑوسن اور رشتہ داروں عورتوں سے ذکر کر چکی ہوں کہ میں ہیرے والی چوڑیاں پہنوں گی۔ رحمت بیگم نے آخر کہہ ہی دیا۔ نظامانی صاحب بکھلا گئے۔ بیگم یہ آپ نے کیا غضب کیا؟ بس اب میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب آپ کہیں سے بھی ہیرے والی چوڑیاں میرے لیے لے آئے۔ گھر کے تمام افراد جانتے تھے کہ رحمت بیگم جب کسی چیز کی خواہش کر دیتی ہے تو اسے پورا کیے بغیر وہ گھر والوں کو سکون سے رہنے نہیں دیتی۔ نظامانی صاحب ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے تھے، مگر رحمت بیگم کا مزاج اور طرح کا تھا۔ وہ اکثر ان سے قیمتی چیزوں کی فرمائش کرتی رہتی تھی تاکہ محلے والوں اور رشتہ داروں کو دکھا سکے کہ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ ارے آپ تو یوں حیران ہو رہے ہیں جیسے میں نے کوئی قیمتی خزانہ مانگ لیا ہو، وہ منہ بنا کر بولی۔ مگر بیگم آپ کو پتہ ہے کہ احمر کی شادی میں میری ساری جمع پونجی خرچ ہو چکی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ کسی سے قرض لینے کی نوبت نہیں آئی، مگر یہ عین موقع پر آپ کی اتنی مہنگی فرمائش مناسب نہیں ہے۔ پچھلی بار بھی قربانی پر ہم مشکل سے ایک بکرا خرید پائے تھے، مگر آپ نے محلے والوں کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں 5 بکرے آئے ہیں۔ نظامانی صاحب بے چارگی سے بولے، اوہو، میں چوڑیاں خریدنے کی بات تھوڑی کر رہی ہوں۔ تو پھر؟ نظامانی صاحب چونکے۔ وہ آپ کے جو دوست ہیں قریشی صاحب، ان کی بیوی کے پاس دیکھی ہیں میں نے ہیرے والی چوڑیاں، بس وہ ایک دن کے لیے لے آئے، دوسرے دن واپس کر آئیے گا، وہ سکون سے بولے۔ مگر وہ مجھے دیں گے؟ وہ ہچکچائے۔ کمال کرتے ہیں میں، رحمت بیگم آنکھیں نکال کر بولی۔ وہ آپ کے دوست ہیں، اور دوست وہی ہیں جو ضرورت پڑنے پر آپ کے کام آئے۔ رحمت بیگم کے اصرار کرنے پر انہوں نے وعدہ کر لیا کہ شام کو فرصت ملنے پر وہ چوڑیاں لے آئیں گے، اور پھر وہ گھر کے سارے افراد مہمانوں کی خاطرداری میں لگ گئے جو دور سے احمر کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے اور ان کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ رات گئے وہ سب کاموں سے فارغ ہوئے اور موٹر سائیکل پر قریشی صاحب کے گھر جا پہنچے، بری طرح ہچکچاتے ہوئے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ قریشی صاحب نے فراخانی سے ان کی حوصلہ افزائی کی اور اپنی بیگم سے چوڑیاں لانے کو کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چوڑیوں کا ڈبہ لے آئے اور انہیں دیتے ہوئے بولے، ذرا خیال رکھیے گا، بڑی قیمتی ہیں، مگر آپ فکر مت کریں بھابی، کل رات کو مہندی کی رسم ختم ہوتے ہی چوڑیاں آپ کو لوٹا دوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور وہ قریشی صاحب سے اجازت لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ چوڑیوں کے ڈبے کو انہوں نے یوں پکڑا ہوا تھا جیسے ہر شخص یہ جانتا ہو کہ ان کے پاس اصلی ہیرو والی چوڑیاں ہیں، مگر گھر پہنچے تو سب گھر والے سو رہے تھے۔ انہوں نے ڈبے کو الماری میں رکھا اور خود بھی سو گئے۔ صبح اٹھتے ہی رحمت بیگم نے چوڑیوں کے بارے میں پوچھا اور الماری کھول کر ڈبہ نکال لیا۔ رحمت بیگم نے خوشی خوشی ڈبہ کھولا تو اس میں سے چوڑیاں غائب تھیں۔ ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بکھلاہٹ میں انہوں نے ساری الماری کا سامان ٹٹول لیا، مگر چوڑیاں نہ ملی۔ رحمت بیگم نے زوردار آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اب وہ شام کی تقریب میں کیا پہنیں گی؟ انشاءاللہ بکھلا کر بولی، خدا کے لیے اماں جان اتنی آواز سے نہ روئے، دوسرے کمرے میں مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، کہیں ان کو پتہ نہ چل جائے کہ یہاں چوڑیاں چوری ہو گئی ہیں۔ تم لوگوں کو مہمانوں کی پڑی ہے، آخر میں اپنے دوست کو کیا جواب دوں گا؟ نظامانی صاحب جو اس باختہ ہو رہے تھے، احمد نے تسلی دی، ابو فکر مت کرے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ ٹیپو کو پلنگ کے نیچے جھانکتے ہوئے دیکھ کر بولا، یہ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں کہ کہیں چوڑیاں پلنگ کے نیچے تو نہیں چھپا دی گئیں۔ ابو آپ کو رات گئے کچھ نہ کچھ کھانے کی عادت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ رات کچن میں گئے ہوں اور چوڑیاں وہیں بھول آئے ہوں؟ افشا میں دور کی کوڑی لائی، خدا کے لیے تم لوگ بے پر کی ہانکنا بند کر دو اور مجھے سوچنے دو کہ قریشی صاحب کا سامنا کیسے کر سکوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کے کسی مہمان نے کیا رحمت بیگم چیخیں، آپ کا مطلب ہے کہ مہمانوں میں سے کسی نے یہ حرکت کی ہے؟ توبہ توبہ، مہمانوں پر الزام لگاتے آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ چوڑیاں گھر آئی ہیں۔ میں تو صرف اندازہ لگا رہا تھا، ہمارے گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں، تو پھر چوڑیاں کہاں گئی؟ آخر ان کے پر تو نہیں کہ وہ ہوا میں اڑ گئی؟ پھر تو ایک بات ہو سکتی ہے، ٹیپو نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا بات؟ چوڑیاں یہیں کہیں ہوں گی، لیکن ہمیں ڈھونڈنی چاہیے۔ اور چوڑیوں کی تلاش پر شروع ہوئی، مگر مہمانوں کو بھی تو دیکھنا تھا اور ان کو یہ ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا طے یہ ہوا کہ افشا
اور رحمت بیگم مہمانوں کے کھانے پینے کا خیال رکھیں گی اور باقی گھر کے افراد غیر محسوس طریقے سے چوڑیاں تلاش کریں گے۔ خالہ بھی آپ کی چائے میں کتنی چوڑیاں ڈالوں؟ بے خیالی میں رحمت بیگم کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ سنبھل کر بولی، میرا مطلب ہے چینی۔ چینی کتنی ڈالوں؟ 4 چمچ ڈال دو۔ ارے ہاں، چوڑیوں سے یاد آیا، تم تو کہہ رہی تھی کہ آج شام تم ہیرے کی چوڑیاں پہننے والی ہو، ذرا دکھاؤ تو۔ رحمت بیگم نے بڑی مشکل سے ان کا دھیان دوسری باتوں میں لگایا۔ شام تک گھر کا کونا کونا چھان مارا، پلنگ کے نیچے، الماری کے پیچھے، میز کے درازوں، یہاں تک کہ کچن کے سارے برتن اٹھا کر بھی دیکھ لیے، کہیں ان کے نیچے نہ ہو، مگر چوڑیاں نہ ملی۔ یہاں تک کہ ٹیپو نظامانی صاحب کے کہنے پر سارے مہمان کے سامان کے چھپے سے تلاشی بھی لے آئے۔ نظامانی صاحب سوچ رہے تھے کہ قریشی صاحب نے رقم کا مطالبہ کر دیا تو یہ گھر بیچ کر بھی شاید ان کی مطلوبہ رقم ادا نہ کر سکیں گے۔ اسی وقت قریشی صاحب کا فون آ گیا۔ وہ چوڑیوں کا خالی ڈبہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، بکھلا کر اٹھے اور فون تک پہنچتے پہنچتے دوبارہ ٹھوکر کھا کر گر گئے۔ ہیں قریشی صاحب ریسیور اٹھا کر ہکلا کر بولے۔ ہاں، کیا حال ہے؟ قریشی صاحب چہک کر بولے۔ پھر کیا؟ وہ دراصل چوڑیوں کے بارے میں تم سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا چوڑیاں اصلی ہیرے کی نہیں؟ نظامانی صاحب گڑبڑا کر بولے۔ نہیں بھائی، چوڑیاں تو اصل ہیرے کی ہیں، مگر بات دراصل یہ ہے کہ نظامانی صاحب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، یقیناً وہ چوڑیوں کی واپسی کا مطالبہ کریں گے۔ قریشی صاحب پھر بولے، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیگم کا کہنا ہے کہ جب تم چوڑیاں لینے آئے تھے تو غلطی سے انہوں نے خالی ڈبہ تمہیں پکڑا دیا تھا اور چوڑیاں ہمارے پاس ہی رہ گئی ہیں۔ کیا؟ وہ اتنی زور سے چیخنے کے قریشی صاحب کے کانوں کا پردہ پھٹتے پھٹتے رہ گیا۔ شاید تم نے ابھی تک چوڑیوں کا ڈبہ کھول کر نہیں دیکھا، ورنہ چوڑیاں لینے ضرور آتے۔ خیر، تم ابھی آؤ اور چوڑیاں لے جاؤ۔ نہیں نہیں، وہ چوڑیاں اپنے پاس ہی رکھیں، دراصل بیگم کا ارادہ بدل گیا ہے۔ جلدی سے فون بند کر کے انہوں نے گھر والوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ خلاف توقع رحمت بیگم خوش ہوئی اور کان کو ہاتھ لگا کر بولی، یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے کہ چوڑیاں نہ لینے کا کہہ دیا۔ میری توبہ، جواب میں چوڑیوں کا نام بھی لے لوں۔ نظامانی صاحب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو بیگم؟ کیا واقعی تم نے یہ عادت؟ ہاں ہاں، تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اور نظامانی صاحب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کسی بہانے رحمت بیگم کی یہ شہی بگاڑنے والی عادت چھوٹ گئی۔ شام کو تقریب میں کئی جانے والوں نے رحمت بیگم سے ہیروں والی چوڑیاں نہ پہننے کی وجہ پوچھی تو وہ بولی، اصل میں ہیرے کی چوڑیاں مجھے زیادہ پسند نہیں آئیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہی رقم کسی اور نیک کام میں خرچ کروں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تو چلے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔